السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک کیس ڈسکس کیا، ایک انسپیکٹر کے خلاف جو میں نے کیس رجسٹر کرایا تھا، کمپلین رجسٹر کرائی تھی نیب میں، اور عدیل خان کراچی کا ان کا افسر تھا جس نے اس کو چھوڑ دیا، پکڑا نہیں۔ تو میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا، کمپلینٹ بھی کی ہوئی ہے کہ اس کو اریسٹ کریں اپنے افسر کو، اور اس کی ڈاکیومنٹری ایویڈنس میں نے دی ہوئی ہے۔ اس نے کیس خراب کیا ہے اور اس کے تحت پاکستان پینل کوڈ کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے، اور نیب کے بھی تحت سیکشن اپنا اس پہ بھی جو ہے سیکشن 9 لگے گا۔ یہ نہیں کہ صرف کرپٹ افسروں پہ لگتا ہے، باہر کے سویلین کے، اس پہ نیب کے افسر پہ بھی لگے گا سیکشن 9۔ تو یہ بھی ایکولی ذمہ دار ہے کیس ابیٹمنٹ میں، اور اس کے ساتھ کرپشن بھی کی ہوگی، ظاہر ایسے تو نہیں چھوڑا ہوگا اس نے۔ تو اب دوسرا کیس جو ہے یہ ہے غلام محمد قریشی، یہ تھا ڈی جی پاکستان ریلویز اکیڈمی کا، اور اس کا میں نے جو کیس تھا، کمپلینٹ کیس رجسٹر کرایا تھا نیب کے 2017-06059-3881، اور یہ 16 اگست 2007 کو میں نے کرائی تھی۔ تو اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی پہلے کہ اس کو کمپلینٹ کو ادھر ادھر کر دیں، مگر خیر انہوں نے وہ کی، اور بعد میں پی ایک اچھا افسر تھا نیب کا ٹالپور، اس نے کی، اور اس نے تمام اور بھی اس کے ڈگ آؤٹ کیے ایسیٹس جو میں نے بتائے تھے، اور 200 کروڑ روپے کے قریب ایسیٹ تھے اس کے۔ تو انہوں نے اور بھی ڈگ آؤٹ کر کے پھر چیئرمین نیب کو بھجوایا، اور چیئرمین نیب نے اس کی انکوائری، فارمل انکوائری اپروو کی، اور اپروول کے بعد انہوں نے جب انکوائری افسر کے پاس آئی، اس کا نام تھا جاوید علی، ڈپٹی ڈائریکٹر، تو اس نے اس میں بلنڈر کیے، بڑے بلنڈر کیے۔ اب یہ اگر کہتے ہیں ہم نے اس کے کہنے پہ کیے، اس کے کہنے پہ کیے، تو یہ قانون نہیں مانتا۔ کیا قانون یہ مانے گا کہ قتل، اگر قاتل کہے کہ مجھے اس نے کہا تھا قتل کر دو، اس نے کہا تھا قتل کر دو، تو مجھے تو چھوڑ دیں جی؟ تو ایسے تو نہیں چھوڑا جاتا نا۔ تو یہی سب پہ لگتا ہے، سارے قوانین پہ لگتا ہے، تو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا، بلنڈر کیا، اور بلنڈر بھی ایسے کیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور اس نے ایک بلنڈر تو یہ کیا کہ اس کا ایک بیٹا تھا غلام محمد قریشی کا، کہ جو اس کا نام سلطان قریشی، اس وقت ہارڈلی جب یہ کرپشن ہوئی ہے تو ہارڈلی وہ 19 سال کا ہوگا یا 20 سال کا ہوگا۔ تو کیونکہ اسیٹ سارے اس نے اس کے نام پہ بنائے، تو اس نے ایک بڑا زبردست آئیڈیا نکالا انکوائری افسر جاوید علی نے۔ تو اپنی انکوائری میں لکھا کہ جی انہوں نے ملیشیا کے کنگ کی بیٹی سے شادی کی، اور وہ کنگ کی بیٹی جہیز میں اپنا پیسے لے آئی، اور اس سے اس نے پراپرٹیز بنائی۔ تو اب ملیشیا کا جو لا ہے اس میں یہ آئین میں جاتی نہیں ہے کنگ کو بھی کہ وہ باہر سے خود بھی کرے شادی۔ تو اب بعد میں ہم نے، انہوں نے تو یہ تو انویسٹیگیشن کرتے ہی نہیں ہے نا، یہ کمپلینٹ کو کہتے ہیں آپ دو جی، ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ خیر میں نے وہ اپنے طور پہ انویسٹیگیشنس کی، کہ میں بھی انویسٹیگیشن میں اللہ کی مہربانی سے نمبر 1 رہا ہوں، اس کے سرٹیفکیٹس بھی مجھے ہیں، نہ صرف لوکل ہیں مگر باہر کی طرف سے بھی انویسٹیگیشن۔ تو ہم نے جب انویسٹیگیشن کی تو یہ آفینس جو کمٹ کیا اس نے
ناجائز اسیٹس کا وہ تقریباً جب یہ چھوٹا سا تھا، اس کا بیٹا سلطان قریشی، تو یہ 85 آنورڈس کی باتیں ہیں۔ اب وہ جو شادی جو اس نے بنائی ہے، وہ اس نے جا کے ہم نے ریکارڈ نکلوایا تو 27 اکتوبر 27 اکتوبر 2011 میں سلطان احمد قریشی نے شادی کی ہے ملیشین ایک لڑکی سے جس کا نام ہے حیاتی اظہر، تو 2011 میں، ناٹ ان 1985 میں، لنڈن میں، اور بورو آف برینٹ رجسٹرار آفس میں، وہاں رجسٹر ہے شادی۔ تو یہ ہے، ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ ایک ان کا بنگلہ تھا جو میں نے مینشن کیا ہوا ہے، تو فیز 6 میں، اور وہ انہوں نے دکھایا کہ یہ ہماری ان کی بیٹی اپنا غلام قریشی کی، اس کا نام ہے صبا، کہ ان کے ہسبینڈ نے ڈیورس کے ٹائم ان کو دیا۔ اب وہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ 90s کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت تو وہ لڑکی انمیرڈ تھی۔ اس کا ڈیفینس میں جو آدمی رہتا ہے تو اس کا کینٹونمنٹ سے ہوتا ہے طلاق نامہ، اور چیئرمین آربیٹریشن کونسل وہ دیتا ہے، پھر نکاح نامہ ہوتا ہے، پھر وہ ہم دیکھتے کہ بھائی لڑکے کا نام کیا ہے، اس کا NIC کچھ بھی نہیں۔ تو بعد میں ہم نے جو اپنی انویسٹیگیشن جاری رکھی ہے چیئرمین نیب صاحب، تو ہم نے یہ نکالا کہ ان کی جو ڈاٹر ہے صبا، اس کی شادی ہوئی ہے 14 مارچ کو، اور اسی سال 2021 میں میریٹ میں، اور جس سے شادی ہوئی ہے اس کا نام ہے ایاس لڑکے کا۔ تو اب آپ دیکھیں آپ کے افسر بلڈر کیا کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب دیکھیں، یہ چیئرمین نیب صاحب بھی ایڈریس کر رہا ہوں ان کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں ان کے افسرس۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جھوٹی باتیں اس نے کی انویسٹیگیشن میں، جو کہ پاکستان پینل کوڈ کے دائرے میں آتی ہے، اور جھوٹی انویسٹیگیشن، فالس انویسٹیگیشن میں گرفتار ہو سکتا ہے خود جاوید علی بھی۔ تو آپ ان کو ایک دفعہ گرفتار کریں۔ میرے پاس اور بھی کیسز ہیں، میں نکالتا جاؤں گا ان کے ایک ایک کر کے نیب کے بہت سارے کیسز ہیں۔ سارے آپ کے افسر جو ہیں انویسٹیگیشن افسر کراچی میں سب اریسٹ ہو جائیں گے اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے، تو ان کے سارے افسر اریسٹ ہوں گے، ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر اریسٹ ہو جائیں گے، ان کے ڈائریکٹر کئی اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ کیا کرتے رہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آبویسلی پوچھنے والا تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک میں ہی بولتا ہوں ان کے خلاف نیب کے، اور کوئی بول نہیں سکے گا۔ ان کو لوگوں کو پتہ ہے کہ کریں گے تو آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے، کہیں نہ کہیں کسی کا ہاتھ کالا ہے۔ تو ہاتھ کالے لوگوں کا زمانہ ختم کریں، آنیسٹ آدمیوں کو لائیں آگے گورنمنٹ میں، تو گورنمنٹ چلے گی، نہیں تو نہیں چلے گا معاملہ۔ پاکستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ فائنینشلی آپ نقصان دیں گے، اور جب اسی فائنانسز پہ رشین امپائر ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ آپ ہمیں فائنینشلی کمزور کریں گے تو ہمارا سب کچھ کمزور ہو جائے گا۔ ان سے اتنے پیسے نکالیں گے کہ ہم اپنا ڈیفینس مضبوط کر لیں۔ کم سے کم میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایٹ لیسٹ ڈیفینس بجٹ جو ہے 5 سال کی، تو ان سے نکل جائے گی، کرپٹ لوگوں سے۔ اگر آپ کے نیب صحیح ہو گیا تو 5 سال کی بجٹ پاکستان کی ڈیفینس بجٹ ایٹ لیسٹ یہ دیں گے، اور اس کے بعد ایگزامپل ہو جائے گا۔ اب جب چائنا دیکھیں، ہم چائنا کو فالو کرتے ہیں، فرینڈ ہے ہمارے،
تو اس میں ہم اس کو فالو نہیں کریں، کرپشن کے خلاف جو وہ ایکشن لے رہے ہیں اس میں نہیں کریں ہم ان کے خلاف، چھٹی دے دیں کھلی، تو غلط بات ہے نا۔ آپ ایک اگر ان کو چھٹی دے دیں کرپٹ لوگوں کو، کوئی ان کے ساتھ سیاسی وہ نہ کریں، کیونکہ یہ ویسے ہی ان کے اوپر ڈنڈا ہے، کرپٹ لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی سیاسی مسلط نہ کریں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، اور نیب کے افسروں کو بھی گرفتار کریں جس میں انوالو۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔